نہیں، آج جو شکار مجھے ملا وہ میرا شوہر ذیشان تھا، جسے میں شادی کی رات نہیں مار سکی. تو آپ مار دو. نہیں مار سکتی. اسے مارنے کے لیے پھولوں کی سیج ہونی چاہیے، اور وہ پھول میرے منہ کی چنگاریوں سے پیدا ہونے چاہیے. پھر میں اس کے سینے پر اپنا سر رکھوں اور ناگن بن جاؤں تو اسے اپنے زہر سے مار سکتی ہوں. اور اس کے پاس اس کے بستر پر تکیے کے نیچے اللہ کے پاک کلام کا تعویذ بھی ہے. جب وہ سفر پر ہوتا ہے تو وہ تعویذ اس کے پاس ہوتا ہے. تو کیا آج بھی وہ تعویذ تیرے شوہر کے پاس ہوگا؟ ہاں ضرور ہوگا. یہ وہی تعویذ ہے جس کی وجہ سے اس رات اکرم بچ گیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی آج تمہارے ساتھ مارے جائیں اور وہ کہیں یہاں نہ آ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اتنی تیز رفتار سے بھاگی تھی کہ اس کی نظروں سے غائب ہو گئی. اب وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا. سوفو، رک جاؤ مسافر، رک جاؤ. کیا بات ہے؟ کون ہے آپ؟ ذیشان. سوفو نسبا، تم یہاں؟ سوفو نسبا، رک جاؤ، رک جاؤ سوفو. کیا شکار مل گیا؟ کھانے پینے کا انتظام ہو گیا؟ نہیں، آج جو شکار مجھے ملا وہ میرا شوہر ذیشان تھا، اور وہ کہیں یہاں نہ آ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اتنی تیز رفتار سے بھاگی تھی کہ اس کی نظروں سے غائب ہو گئی. اب وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا. سوفو، لا الہ الا اللہ. سوفو نسبا، سوفو نسبا، سوفو نسبا. کیا بات ہے ذیشان؟ سوفو نسبا کہاں ہے؟ مجھے کیا معلوم بیٹے، ہوگی اپنی خواب گاہ میں. مگر تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور آتے ہی سوفو نسبا کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے تو ہمارے پاس سے گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے. آج کل تو وہ خود کھانا بناتی ہے اور سب کو کھلاتی ہے، اور خود نہیں کھاتی، تمہارا انتظار کرتی ہے. جاؤ، جا کر اس کے ساتھ کھانا کھا کر اسے بھی آرام کرنے دو. سوفو نسبا کے رویے میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. اب ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی سوفو نسبا ہے. سچ کہا ابا جان آپ نے. پہلے تو بھابھی جان بہت سست اور کاہل تھی، ہم سے بات بھی اچھی طرح سے نہیں کرتی تھی. وہ پورا دن اپنے خوفگاہ میں سوتی رہتی تھی، شام ہوتے ہی اٹھ جاتی تھی. انہیں ہماری ان کی موت کا بھی غم نہیں تھا، مگر اب وہ ہمارے غم اور خوشی میں شریک ہیں. گھر کے خادم اور خادمہ کو کام ہی نہیں کرنے دیتی اور سارا کام خود ہی کرتی ہیں. بہت خدمت گزار ہے ہماری بہو بیگم. مگر یہ ذیشان باہر سے کیوں پریشان آیا تھا؟ آپ باہر سے بہت پریشان آئے تھے، کیا بات ہے؟ بہت عجیب بات ہے. سنو گی تو تم بھی پہلے حیران ہوگی، پھر پریشان ہو جاؤ گی. پریشان ہو جاؤں گی؟ کیسے
بتائیے نا. ہماری شادی کی پہلی رات کو ہی ہماری امی جان نے دیکھا تھا کہ تم سے ملتی جلتی ایک لڑکی ہمارے مکان کے احاطے سے باہر جا رہی تھی. اچھا, پھر کیا وہ لڑکی کبھی نظر آئی؟ ہاں, وہ آج پھر نظر آئی, مگر یہاں نہیں. جب میں ساحل کستون سے آ رہا تھا تو پرانا محل اور جنگل کے سنسان راستے میں مجھے وہ نظر آئی. اللہ خیر, کیا ہوا پھر؟ میں نے سمجھا کہ تم ہو. میں؟ ہاں, بجلی کی چمک میں میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی, ہو بہو تمہاری طرح تھی. توبہ توبہ, اللہ رحم کر. میں نے پکارا, وہ بھاگ گئی. میں نے اس کا پیچھا بھی کیا. آپ کو اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا. ارے کیسے پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری بیوی بیچ راستے پر کھڑی ہے اور پھر وہ مجھے دیکھ کر بھاگ رہی ہے. تو یہ راز معلوم کرنے کے لیے مجھے اس کا پیچھا کرنا ہی چاہیے تھا. یہ راز میں بتاتی ہوں. تم بتاؤ کیا راز ہے؟ نہیں, کچھ نہیں. نہیں, کچھ تو ہے جو تم مجھ سے کہتے کہتے رک گئی. سچ سچ بتاؤ, کیا بات ہے؟ کیا اس راز کا تعلق تم سے ہے؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر یہ آنسو کیسے؟ یہ ڈر اور خوف کے آنسو ہیں جو آپ کی حفاظت کے لیے دعا بن کر بہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اس خوبصورت بلا سے بچا لیا. خوبصورت بلا؟ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ چڑیلیں اور بدرو ڈائنیں رات کو خوبصورت بن کر جنگل میں گھومتی رہتی ہیں, اور جب شکار پھنس جاتا ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتی. لو, یہ تعویذ تکیے کے نیچے رکھ دی. ہمارے گھر کے سب لوگ تم سے بہت خوش ہیں. پہلے تم ایسی نہیں تھی. جو تبدیلی تم میں اب آئی ہے اس سے ہمارے گھر میں ایک نئی زندگی آ گئی ہے, ایک بہار آ گئی ہے. خدا کرے کہ یہ تبدیلی قائم رہے. ایک بات بتاؤ سفنسبا, تم ہمارے بستر پر کیوں نہیں سوتی؟ رات بھر عبادت ہی کرتی رہتی ہو. آپ پر اور آپ کے خاندان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے, اسی لیے میں عبادت کرتی رہتی ہوں, وظیفہ پڑھتی رہتی ہوں. آخر میں تمہارا شوہر ہوں. یہ وظیفہ کب تک پڑھتی رہو گی؟ 40 دن تک. 40 دن تک میں انتظار کروں گا. تمہاری وظیفہ عبادت میں خلل نہیں ڈالوں گا. شکریہ, اس بندی کو آپ نے مصیبت سے بچا لیا. آئیے کھانا کھاتے ہیں. چلو. یہ راز ابھی تک معلوم نہیں ہوا ابا جان کہ اکرم کو دیا ہوا یہ تعویذ ان پھولوں پر پڑا کیسے پایا گیا, اور پھر اسی علاقے میں مرحوم اکرم کی لاش ملی. اکرم کے بیان اور ہمارے علم کے مطابق ذیشان کی بیوی سفنسبا نے ہی اکرم کا خون کیا ہے. کیا بات ہے بھائی جان, آج آپ اتنا چہچہا کیوں؟ عابدہ بہن, تم میری بات سنو گی تو تم بھی چہچہانے لگو گی. ایسی کیا بات ہے, بیان کر. میں ہر جمعرات کی طرح آج بھی حضرت نظیم میاں شاہ بابا کے مزار شریف پر حاضری دینے گیا تھا. وہاں میرے بہت سے پسندیدہ دوست ہیں تو دیکھ کبوتر کوے ملے. انہوں نے بتایا کہ مخبر جن بھی یہاں مزار شریف پر حاضری دینے آتا ہے. اس دن نے ہمیں بتایا کہ اسے اکرم کی موت کا راز معلوم ہو گیا ہے. یہ بات بھائی جان کو یعنی مجھے بتا دینا. اس لیے آپ دونوں سے میری التجا ہے کہ مخبر جن کو بلا کر راز معلوم کر لو. نہیں, ہرگز نہیں. میں اس نالائق مخبر جن کو کبھی نہیں بلاؤں گا.
وہ اعتبار کے قابل نہیں، اس کی بات نامکمل اور معلومات ناکارہ ہے۔ اس کی ہوئی غلطیوں کی سزا ہم نے بھگت لی ہے۔ ہم شرمندہ ہوئے، پچھتائے، معافی مانگی، یہاں تک کہ ذیشان اور سوفو نسبہ کی نظروں میں ہم ذلیل ہوئے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ مخبر غیر ذمہ دار، نالائق ہمارے زخموں کو ہرا کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جب اللہ سے کوئی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اللہ بھی اپنے خطاواروں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ تو حضور، پھر کیا آپ اپنے خطاوار کی خطا معاف نہیں کریں گے؟ ہاں، معاف کریں گے۔ تو پھر حضور بلائیے اسے، وہ آپ کے حضور میں حاضری دینا چاہتا ہے، اور آپ اسے اکرم کی موت اور سوفو نسبہ کے پورے اثر کردار کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ ثبوت کے ساتھ ساتھ سب باتیں پیش کرے گا، اسے بلائیے۔ اے میرے مشفق آقا عامل کامل، تیرا خطاوار مخبر جن حاضر ہے۔ تو نے اپنے اس غلام جن کو معاف کیا یا نہیں؟ ہاں، معاف کیا۔ مخبر جن، اصلیت بتا، مظلوم اکرم اور سوفو نسبہ کے پراثر کردار کی حقیقت بیان کر۔ حقیقت یہ ہے میرے آقا کہ اکرم کا خون سوفو نسبہ نے کیا، اور سوفو نسبہ مطروح دائن ہے۔ مخبر جن، تو پھر وہی بات کر رہا ہے؟ میری وہی بات سچی ہے۔ ذیشان کے گھر میں جو آج کل ذیشان کی بیوی سوفو نسبہ بن کر رہتی ہے، وہ سوفو نسبہ نہیں، بلکہ وہ ایک پاکیزہ پاک جسم کی لڑکی عصمت جہاں ہے۔ عصمت جہاں؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ثبوت میں وہ منظر دکھا دیتا ہوں جو منظر میری سچائی کا ثبوت ہے۔ عصمت جہاں ایک اللہ والے درویش کی پاک دامن بیٹی ہے۔ عصمت جہاں کا باپ اللہ والا درویش حضرت صدیق شاہ بابا کے مزار شریف کا خادم ہے۔ جب ناپاک روح والی ڈائن سوفو نسبہ اکرم کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی، تب جادوگرنی مری خان نے اپنے 2 جن بلائے۔ تاف جن، تباک جن، ایک لڑکی پاک جسم پاک روح والی دوشیزہ کے ساتھ حاضر ہو۔ تو وہ دونوں ناپاک جن مزار شریف میں بھی نہیں گھس سکتے تھے، اس لیے جب عصمت جہاں مزار شریف سے باہر نکل کر اپنے گھر جا رہی تھی، تب تاق جن نے اسے اٹھا لیا اور جادوگرنی مری خواہ کے پاس لے کر آ گیا۔ جادوگرنی نے عصمت جہاں کی شکل بدل دی، شکل اور جسم اصلی سوفو نسبہ جیسا بنا دیا، اور اسے ذیشان کے گھر بھیج دیا۔ یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ عصمت جہاں نقلی سوفو نسبہ تو بن گئی، لیکن اس کا دل اور روح اصلی سوفو نسبہ کی طرح نہیں بن سکا، کیونکہ وہ شیطان کی دشمن اور اللہ کو ماننے والی پاک جسم اور پاک روح والی جوان لڑکی تھی۔ وہ ذیشان اور اس کے خاندان کی ہمدرد بن گئی، اور اپنا وظیفہ پڑھنے سے اسے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ذیشان کی بیوی نہیں تھی، اسے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ چاہتی تھی کہ عابدہ کی مدد سے ذیشان کے خاندان کو بچایا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ناپاک شیطان کی طاقت ہمیشہ اللہ کے پاک نام اور کلام کے سامنے ہار جاتی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں۔ شاباش مخبر جن، شاباش، تیرا یہ کام قابل تعریف ہے۔ واقعی
تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے مخبر جی. اب تو سب سمجھ میں آ گیا. اور وہ نیک سیرت عصمت جہاں کا کردار تو واقعی ایک مثال ہے. وہ تو بالکل نہیں گھبرائی. حالات کی مجبوری میں بھی برے سے برے حالات کا مقابلہ کیا اور شیطانی طاقت کے خونی پنجوں میں پھنسے جیشان کے خاندان کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. وہ بدروح اصلی صوفو نسبہ کہاں ہے؟ پرانے محل کے کھنڈروں میں، اور پرانا جنگل اس کا ٹھکانہ ہے. وہ جنگل اس قدر خوفناک اور اس میں اتنا اندھیرا ہے کہ لوگ دن میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. لیکن میں جاؤں گی. نہیں جاؤ گی؟ جاؤں گی. جائے گی، ضرور جائے گی، اور اسے گرفتار کر کے لائے گی. اسے گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے آقا، کیونکہ صوفو نسبہ کی جادوگرنی مریخا کے پاس بڑی شیطانی طاقت ہے. میرے پاس میرے اللہ کی طاقت ہے، میرے ایمان کی طاقت ہے. ہاں، اللہ اور ایمان کی طاقت ہی شیطانی طاقت کو ہرا سکتی ہے. آج کل چاند کی چاندنی ختم ہو چکی ہے. اس راستے پر بالکل اندھیری رات کا سناٹا ہوگا. صرف شیطانی بجلیاں چمکتی رہتی ہیں. ایسے آسری خوفناک ماحول میں مجھ جیسے جلاد جن کو جانا چاہیے. تو نہ جا اے دختر عامل، وہ جنگل بڑا خطرناک ہے. خطروں سے ڈرتے رہے تو پھر فرض کبھی ادا نہیں ہو سکتا. اور پھر کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہی ہوگا. تو کیوں نہ میں یہ کام کروں؟ بے شک یہ کام تم ہی کرو گی. تمہارے پاس روحانی اور جلالی علم کے سارے ہتھیار موجود ہیں. جو انسان لڑنے سے پہلے لڑنے کی تیاریاں کر لیتا ہے، وہ انسان آدھی لڑائی تو لڑنے کے پہلے ہی جیت جاتا ہے. وہ بدروح اللہ کے بندوں کا خون کر رہی ہے. اسے جتنی جلدی پکڑ لیا جائے اور سزا دے دی جائے، یہ اللہ کے بندوں اور انسانیت کی خدمت ہوگی. لو بیٹی، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے زندگی اور شیطانوں کے لیے موت کا نشان ہے. ابا جان، مخبر مددگار جن، میری کامیابی کی دعا کرنا. اے حسین نوجوان، کیا دیکھ رہے ہو؟ کسے تلاش کر رہے ہو؟ پانی تلاش کر رہا ہوں، بہت پیاس لگی ہے. آؤ میں تمہاری پیاس بجھا دوں. اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ گے یا شراب سے؟ پانی سے. مگر تم کون ہو اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہو تم؟ کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں نوجوان. لو یہ پانی پی لو. تم تو بہت خوبصورت ہو. اتنے بھیانک اور خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب ہماری ہی جگہ ہے. یہاں کی سب چیزیں ہمیں پہچانتی ہیں. تو پھر ڈر کس بات کا؟ پانی تو پیو. اب پانی کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ تمہارا چہرہ دیکھتے ہی ساری پیاس بجھ گئی. پانی تو پیو. اب پانی کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ تمہارا چہرہ دیکھتے ہی ساری پیاس بجھ گئی.
مجھے کوئی نہیں بچا سکتا سوفو نسبا، کوئی نہیں. اب تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوفو نسبا، کوئی بھی نہیں. مجھے بچاؤ. سوفو نسبا، یہ عابدہ ہے. عابدہ؟ ہاں، یہ بھیس بدل کر تجھے پکڑنے، جلا کر خاک کرنے آئی تھی، اور اب دیکھ خود چل رہی ہے. زنجیر اہن بن جا، زنجیر اہن بن جا اور باندھ دے سوفو نسبا کو. تیرے جادو میں کوئی طاقت نہیں ہے، تیرا جادو بیکار ہے. خاموش بدتمیز، احسان فراموش بدروح. اگر میرے جادو میں طاقت نہیں ہوتی تو تو آج اس جسم میں نہیں ہوتی. عابدہ اور اس کے باپ نے تو تیرا جسم جلا کر خاک کر دیا تھا. وہ میں ہی تھی، میں جادوگرنی مرریخا، جس نے شرارہ گل کے مردہ جسم میں تیری بھٹکتی ہوئی روح کو داخل کروا کر تجھے ایک نئی زندگی دی. بس کر اب اپنی یہ جادو کی تعریف اور ان زنجیروں کو کھول دے، کھول دے ان زنجیروں کو. عابدہ چھوڑ دے مجھے، کھول دے ان زنجیروں کو ورنہ میں تجھے کھا جاؤں گی. وہ تو خواب میں بھی نہیں کھا سکے گی. میں اکرم اور باقی لوگوں کی موت کا بدلہ تجھ سے ضرور لوں گی. پہلے تو تجھے میں پوری دنیا میں گھماؤں گی اور پھر تجھے زمین کے 7ویں حصے میں دفن کر دوں گی. دفن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. ایسا تو میں کر کے رہوں گی. تو نے اپنا گندا جسم اور شیطانی حسن دکھا کر مجھ سے میرے ہونے والے شوہر کو چھینا ہے. میں تجھ سے شرارہ گل کا جسم چھین لوں گی.
तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगी बदकार औरत। लानत है तुझ पर जादूगरनी, मलिका लानत है तुझ पे। लानत न भेज बदतमीज बदरूह, तू इतनी जल्दी शैतानी काली ताकतों से मायूस हो गई। और देख, अब मैं ये तेरी जंजीरें खोलती हूँ। ताक जिन तबाक जिन हाजिर हो। ताक जिन तबाक जिन हाजिर हो। हाजिर है, ताक जिन तबाक जिन हाजिर है। क्या हुक्म है ऐ साहिरा मरीखा? बदरू शरारा गुल सोफो निस्बा को इन आहनी जंजीरों से आजाद करो, जल्द आजाद करो। जो हुक्म है साहिरा मरीखा। इस आमिले कामिल की बेटी आमिला आबिदा को मार डालो तो ये जंजीरें खुद ब खुद टूट जाएंगी। हाँ, सोफो निस्बा ठीक कह रही है। उस आबिदा को खत्म कर डालो तो ये जंजीरें खुद ब खुद खुल जाएंगी। मुखबिर मददगार जिन हाजिर हो। मुखबिर मददगार जिन हाजिर हो। क्या हुक्म है? मुखबिर मददगार जिन, देख तेरे इस्तकबाल के लिए जादूगरनी मरीखा के 2 शैतानी जिन खड़े हैं। बड़ी मुद्दत से यह आरज़ू थी कि हाथ लंबे और सीधे करूं। खुदा का शुक्र है कि आज मेरी यह आरज़ू पूरी हो जाएगी। तेरी ये आरज़ू आखिरी आरज़ू होगी और वो तेरे दिल में ही रह जाएगी, जो कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, वही होगा जो हम चाहेंगे, वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुझे मारने के लिए हमें शैतान बिन शैतान की मदद हासिल है और मेरे काम में अल्लाह की मर्जी शामिल है। डर शैतान के मानने वालों से उनकी ताकत ने चारों ओर अंधेरा फैला रखा है। जब अल्लाह के बंदों के ईमान की रोशनी फैलती है तो शैतान डर कर भाग जाता है और बढ़ जाता है। सिर्फ उजाला ही उजाला रहता है। ऐ इब्लिस परस्त, बस खामोश। ऐ खुदा परस्त, अल्लाहु अकबर। धोखेबाज कमीनी जादूगरनी, मुझे छोड़कर भाग गई। बदतमीज कमीनी जादूगरनी, डरपोक बुज़दिल, अल्लाह वालों से डर गई। अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे। मलिका, साहिरा मलिका, मुझे भी साथ ले जाओ। घबरा नहीं, हम तुझे साथ ले जाएंगे। बदरू डाई, कोहिस्तान किले की शहजादी शरारा गुल, जिशान की बीवी, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा, तुझे हम खूबसूरत पिंजरे में शीशे के कैद खाने में ले जाकर रखेंगे। आबिदा बहन,
میں تمہاری کامیابی کا جشن منانا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، سلام چچا جان۔ وعلیکم السلام۔ انہیں میں نے ہی بلایا تھا ابا جان۔ جب میں ان کے یہاں معافی مانگنے گئی تھی تو میں نے ہی کہا تھا کہ اگر میں نہ آ سکی تو آپ آ جانا۔ میں ابھی آئی ابا جان۔ چچا جان، میں بہت شرمندہ ہوں چچا جان۔ اس شرمندگی کا ذکر کر کے تم ہمارے غم کو تازہ نہ کرو۔ تم بھول جاؤ عابدہ سے شادی کی بات کو، ہم نہیں بھولیں گے۔ یہ جانور جیسی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑی خوفناک اور ڈراؤنی آواز آ رہی ہے۔ اس میں کوئی جانور بند ہے کیا؟ ہاں، انسان کی شکل میں جانور۔ انسان کی شکل میں جانور؟ پھر تو یہ بڑا ہی عجیب جانور ہوگا۔ ہے عجیب، دیکھو گے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ تو ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوش اڑ جائیں۔ ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر دکھائیں گے۔ اس سے اچھا وقت اور کب آئے گا؟ صرف تم ہی نہیں، اس پنجرے میں قید عجیب، خوخار اور خوبصورت قیدی کو ساری دنیا دیکھے گی۔ ہاں، اور جب تم بھی حقیقت جان جاؤ گے چشان، تو تم بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اور وہ وقت بہت جلد آ رہا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی بدروح صوف و نسبہ کو عابدہ اور عامل کے پنجرے کی قید سے آزاد کرانا ہوگا۔ اگر آزاد نہیں کرایا تو سن لے اے جادوگری ملکہ، صوف و نسبہ کے ساتھ لوگ تجھے بھی مار دیں گے۔ ہاں، میں جانتی ہوں میرے وفادار غلام پرندے، جب عابدہ اور اس کا باپ عامل بدروح صوف و نسبہ پر اللہ کا پاک کلام پڑھ کر پھونکے گا تو بدروح صوف و نسبہ کی شکل بدل جائے گی اور وہ بدروح اپنی اصلی شکل میں پوری ڈائن بن کر سامنے آ جائے گی۔ صوف و نسبہ کو ڈائن کی شکل میں دیکھ کر پھر وہی لوگ جن کے عزیز رشتے دار اور دوستوں کے خون ہو گئے ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے غصے سے بے قابو ہو جائیں گے اور بدروح ڈائن صوف و نسبہ کو مار ڈالیں گے۔ مرنے سے پہلے وہ بار بار تیرا نام لے کر پکارے گی۔ عامل اور عابدہ اپنے پاگل سے تیرے جادوئی تہخانے کے جادو کو تحس نحس کر دیں گے اور تم مار دی جائے گی۔ ہاں، جانتی ہوں کہ صوف و نسبہ کی موت میری موت ہے، میری موت۔ اسی لیے اس بدروح صوف و نسبہ کو جلد سے جلد آزاد کرانا چاہیے۔ تاک جن تباک جن حاضر ہو، تاک جن تباک جن حاضر ہو۔ حاضر ہے تاک جن تباک جن حاضر ہے۔ کیا حکم ہے ساحرہ مریخا؟ جیسا کہ تم دونوں کو معلوم ہے، بدروح ڈائن شرارہ گل صوف و نسبہ عامل کامل اور اس کی بیٹی عابدہ کے گھر میں شیشے کے پنجرے میں قید ہے۔ صوف و نسبہ کو آزاد کرانا ہوگا، ورنہ صوف و نسبہ کے ساتھ ساتھ میں بھی ماری جاؤں گی اور میرا یہ جادوئی تہخانہ تہس نہس ہو جائے گا۔ جو حکم ساحرہ مریخا۔ ٹھہرو،
सोफोनिस्बा को वहां से आजाद कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आमिल कामिल और उसकी बेटी आबिदा ने अपने पाक इल्म से अपने मकान के चारों तरफ हिफाजत के लिए पहरे पर परियों को तैनात कर रखा है। तुम दोनों को बहुत होशियारी से उन परियों के बीच परी बनकर मकान के अंदर दाखिल होना होगा। जो हुक्म से और अगर तुम दोनों को किसी भी तरह की मुश्किल पेश आए तो मैं यहां से तुम्हारी मदद करूंगी। जरूर जादूगर ने भेजा होगा। तबाह जिन, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। साहिरा, ये शीशे का कैद खाना इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि आमिले कामिल ने अपने पाक इल्म से इस पर बढ़कर फूंका है। मेरे जाने के बाद तुझे इस कटोरे में एक मोती नजर आएगा। जब तू इस मोती को इस शीशे के कैद खाने पर मारेगा तो ये शीशे का कैद खाना खुद ब खुद टूट जाएगा। मेरे जाने के बाद तुझे इस कटोरे में एक मोती नजर आएगा। जब तू इस मोती को इस शीशे के कैद खाने पर मारेगा तो ये शीशे का कैद खाना खुद ब खुद टूट जाएगा।
मेरे गुलाम मुखबिर जिन, हाजिर हो, हाजिर हो। मुखबिर मददगार जिन हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे आका? दो शैतानी जिन कोहिस्तानी किले की शहजादी सोफो निज़बा को हमारी कैद से आजाद करके ले गए हैं। जाओ उनका पीछा करो। जो हुक्म मेरे आका। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मर्रिका, साहिरा मर्रिका, मेरी साहिरा मर्रिका, मैं बच गई, आजाद हो गई। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं तेरी वजह से आजाद हो गई। ऐ मेरी जिंदगी की मालिक साहिरा मर्रिका, अब मैं अपने घर जाकर अपने शौहर, अपनी सास, ससुर, ननद और देवर को मारने की तदबीरें करूंगी। और वो तदबीर वो होगी कि तू अपने शौहर को सबसे आखिर में मारेगी। पहले उसके माँ, बाप, भाई, बहन, खादिम और खादिमा को मारेगी और उनके कत्ल और खून का इल्जाम आबिदा और उसके आमिल बाप पर आएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा साहिरा मर्रिका। मगर उसका क्या होगा इस नतजहां का जो मेरी जगह सोफो निज़बा बनकर गई है? उसको जहां से लाए थे वहीं छोड़ आएंगे। उसको तो नहीं मार सकते, वरना उसका बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका बाप मज़ार शरीफ का खादिम दरवेश है। चलो आओ देखो कि इस वक्त नकली सोफो निज़बा और ज़ीशान क्या कर रहे हैं। न जाने क्या हुआ, नींद भी नहीं आ रही। क्यों, क्या बात है? आपका दिल नहीं लग रहा? हाँ सोफो निज़बा, आपको कहानी सुनने का शौक है? बहुत शौक है। बचपन में मैं अपनी दादी जान से कहानियां सुनता था। अगर तुम्हें कोई कहानी आती हो तो जरूर सुनाओ। तो सुनिए। एक बहुत खूबसूरत शहजादा था अमान। वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की फरीदा से प्यार करता था। फरीदा भी उस शहजादे अमान से
بہت پیار کرتی تھی، اور ایک تھی چڑیل، بدرو ڈائن۔ کیا چڑیل ڈائن بری روحیں ہوتی ہیں کیا؟ ہاں، ہوتی کیوں نہیں، ضرور ہوتی ہیں۔ ایک اللہ والے نے اپنے پاک علم سے اس بدروح کا جسم جلا دیا۔ وہ بدروح بغیر جسم کے یوں ہی بھٹکتی رہی۔ وہ بدروح اس اللہ والے سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور ایک شیطان پرست جادوگرنی بھی اس اللہ والے سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ بہت ڈراؤنی کہانی ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر اس جادوگرنی نے ایک پہاڑی شہزادی کے جسم میں اس بدروح کو داخل کر دیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اس بدروح کے داخل ہوتے ہی پہاڑی شہزادی زندہ ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی گندی جوانی اور شیطانی حسن سے اس شہزادے امان کو اپنا دیوانہ بنا کر اس سے شادی کر لی۔ شادی کر لی؟ مگر شہزادے کی محبوبہ فریدہ کا کیا ہوا؟ فریدہ کو اس بدرو ڈائن کا سب راز معلوم تھا۔ وہ اپنے شہزادے امان کو اس سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ بدرو پہاڑی شہزادی انسانوں کا خون پیتی تھی۔ خون پیتی تھی؟ ہاں، اس نے اس شہزادے امان کے ایک رشتہ دار کا بھی خون پی لیا تھا۔ خون پی لیا؟ ہاں، کیونکہ اس رشتہ دار کو اس بدرو ڈائن کا سب راز معلوم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس جادوگرنی نے ایک شریف پاک دامن لڑکی کو اس پہاڑی شہزادی کا ہم شکل بنا کر بھیج دیا۔ ہم شکل بنا کر بھیج دیا؟ ہاں، بہت خوب۔ پھر؟ ہاں، ہو بہو اس شہزادے امان کی بیوی کی طرح اس شریف پاک دامن لڑکی نے جب اس شہزادے کے خاندان کو دیکھا تو اسے اس شہزادے سے ہمدردی ہو گئی، اور اس نے اس شہزادے امان کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ کہانی تو بہت دلچسپ ہے اور خوفناک بھی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ ہی بتائیے، اس کہانی کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ وہ جو ہم شکل آئی ہے اسے سب راز معلوم ہے، اس لیے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ شہزادے، اس کے ماں باپ سبھی کو یہ راز بتا دے، تاکہ وہ سبھی لوگ اس بدروح ڈائن سے بچ جائیں، اور اس بدروحوں کو اس اللہ والے کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس ڈائن کو سزا دے سکے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس کہانی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ سوفونسبا، تمہیں یہ کہانی کیسے معلوم ہے؟ وہ صبح بخیر حضور، گستاخی معاف، صبح ہو گئی ہے اور سوداگروں کا کارواں روانہ ہونے والا ہے۔ میرے کارواں حضور سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بھائی واہ، یہ بھی خوب رہی، صبح ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ سوفونسبا، تمہاری کہانی نے تو بالکل ہماری نیند ہی اڑا دی۔ ہم ابھی آتے ہیں، پھر بتانا تمہیں یہ کہانی معلوم کیسے ہوئی۔ ضرور بتاؤں گی، پہلے آپ واپس آ جائیے، پھر۔ ہاں ضرور، ہم ابھی آتے ہیں، چلو۔ آج میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی کہ میں کون ہوں اور سوفونسبا کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، میں سب راز ذیشان، آمینہ کامل اور عابدہ کو بتا دوں گی۔ ساری کوشش، محنت اور کامیابی ایک طرح سے بے پرواہی سے بیکار ہو گئی۔ پنجرا ٹوٹ گیا، سوفونسبا بھاگ گئی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ اس بدرو ڈائن سوفونسبا کو پھر سے کیسے گرفتار کروں۔ جہاں سے پہلے گرفتار کیا تھا اب وہ وہاں نہیں جائے گی۔ ایسی بدروہیں اپنا ٹھکانہ بدل دیتی ہے۔ وہ چاہے لاکھ ٹھکانے بدلے، میں اس کو گرفتار کر کے سزا دے کے رہوں گی۔ سوفونسبا کے بھاگ جانے سے میرے سارے خواب چور چور ہو گئے ہیں۔ سوچا تو یہ تھا کہ اس نیک سیرت عصمت جہاں کے ساتھ مل کر ذیشان کو سب راز کی باتیں بتاؤں گی اور اس بدرو ڈائن سوفونسبا کی اصلی شکل دکھاؤں گی اور پھر اسے سزا دوں گی۔
ताकि वो जीशान के घर में वापस कभी ना आ सके, कभी नहीं। मैं आ गई हूँ, चल निकल यहाँ से, जा बाहर जा। तबाब जिन हाजिर हो। वो ही तुझे यहाँ छोड़ कर गए थे, अब वो ही तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। जा बाहर जा, तू बाहर जा, तू निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। अब चुड़ैलों और डायनों के भी घर होने लगे तो जैसे चुड़ैलों और डायनों का घर तो बर्बाद, उजाड़ और वीराना होता है, ये तो आबाद हरा भरा घर है। हरे भरे आबाद घर को उजाड़ और वीराना बनाने के लिए ही तो हम घर में कदम रखती हैं। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये तो मशहूर मिसाल थी, तूने तो वो मिसाल भी गलत साबित कर दी है। तू कैसी कमीनी गिरी हुई डायन है कि तूने तो वो घर भी नहीं छोड़ा जिस घर के आदमी के साथ तेरी शादी हुई है। तू तो उस पाक मुकद्दस रिश्ते की आड़ में अपने शौहर को मारना चाहती है। शौहर तो मजाजी खुदा होता है, वो तुम जैसी शरीफ औरतों के लिए होता है। हम जैसी बदमाश, बदचलन, आवारा, हवस परस्त औरतों के लिए नहीं। हम तो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए और हंसते मुस्कुराते खानदान को मौत की नींद सुलाने के लिए ऐसा ढोंग रचाती है कि किसी को भी कोई शक नहीं हो सकता। अभी तुझ पर शक हो जाएगा। अभी मैं जीशान को बताती हूँ, सबको बताती हूँ। नहीं, तबाब, इस लड़की से मेरी शक्ल छीन लो, जल्दी से छीन लो और इसे इसकी असली शक्ल वापस दे दो। नहीं, अब तू घर में जा। इधर मैं इन दोनों जिलों को गायब कर दूंगी और फिर देख, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये चोर लड़की कहाँ से आ गई जो मेरे हीरे मोतियों के जेवरात चुराकर भाग रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया। अगर तू सच्चाई बयान भी करेगी ना तो कोई तेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा। देख, अब मैं चिल्लाती हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। इस शक्ल में तो मुझे कोई नहीं जानता। हाँ। तो खुद अपनी ही जाल में फंस गई। ले जाओ इसे यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, मगर मैं अपनी बातों का ऐसा जाल डाल के जा रही हूँ कि तू मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगी और तू खुद उसमें फंस जाएगी। या अल्लाह, इस खानदान की हिफाजत करना, इस डाइन से सबको बचाना। खुदा हाफिज जीशान, खुदा हाफिज। अरे भाई, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? क्या फिर वजीफा पढ़ने का वक्त हो गया? लेकिन रात को तो तुमने वजीफा पढ़ा है। वजीफा? रात? अरे भूल गई क्या? नहीं, कोई और बात करो। ना ना ना, नहीं सोफोनिस्बा, नहीं ना, अब कोई और बात नहीं होगी। मैं कह रहा था, जो मैंने सोचा है, लाख वो डाइन अपने आप को छुपाए, लेकिन उसे चौराहे पर खड़ा करके लोगों के सामने ही सजा दी जाएगी। मैंने तो उसे पहचान लिया, फिर लोग भी उसे पहचान लेंगे कि वो इंसान नहीं, डाइन है। नहीं। अरे सोफो, खुद ने ही ऐसी डरावनी कहानी सुनाई और खुद ही डर गई। अरे भाई, ये तो बता दो कि ये कहानी तुम्हें मालूम कैसे हुई? अंजाम तो मैंने बता दिया। अंजाम? डाइन का अंजाम? और कहानी? कैसी कहानी? कौन सी कहानी?
सोफो निस्बा, अभी हम आराम कर रहे हैं, दोपहर को मुलाकात करेंगे। ये भी। क्या हुआ जिशान? अरे कुछ नहीं अम्मी जान, सोफो निस्बा तमाम रात हमें एक डायन की कहानी सुनाती रही। अब हमने उस कहानी के बारे में जानना चाहा तो कहती है कौन सी कहानी, कैसी कहानी, और डायन के नाम से खुद ही डर कर भाग गई। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। अचानक बहू बेगम का रवैया पहले जैसा हो गया है। आज बावर्ची खाने में बिल्कुल नहीं आई, नाश्ते पर भी नहीं मिली। सुबह उठकर तुम्हारे अब्बा जान और मुझे सलाम किया करती थी, वो भी नहीं किया। इस तब्दीली में क्या राज है? कोई राज नहीं अम्मी जान, कोई राज नहीं। आप तो वहमी हो गई हैं। आपको तो बहू बेगम सोफो निस्बा की हर बात में कोई न कोई राज नजर आता है? अरे भाई, आखिर गुर्जिस्तान की शहजादी है। अरे तबीयत हुई तो बात की, तबीयत नहीं हुई तो नहीं की, मन हुआ तो खाया, मन नहीं हुआ तो नहीं खाया। अम्मी जान, इन शहजादियों में ये नाज नखरे होते ही हैं। आबिदा हमारे खानदान की बहू बनने वाली थी, लेकिन इस सोफो निस्बा ने मेरे बेटे जिशान को काबू में करके शादी कर ली। सोफो निस्बा के बारे में मेरे दिल में एक वहम है कि अकरम की मौत में सोफो निस्बा का जरूर हाथ है। मैं अपने दिल का यह वहम आमिल कामिल की बेटी आबिदा को इमरान के साथ जाकर बताना चाहती हूँ और कल आबिदा को अपने घर बुलाती हूँ। जिशान की अम्मी जान आई थी, इमरान भी आया था और कल मैं उनके घर जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलना और बताना कि कैसे उस जादूगर ने तुम्हारी शक्ल बदल दी थी। तुम जो इतने दिन उनके घर में सोफो निस्बा बनते रही हो, उन सब बातों के और उनके घर के सभी सबूत पेश करना। बहुत सबूत है मेरे पास। सारे घर की चाबियां मेरे पास ही रहती थी। वो सारी खुफिया जगह जहाँ पे खानदान की दौलत मौजूद है, वो मैं सब जानती हूँ। कौन सी संदूक में किसके कपड़े हैं, वो तो खाने में कितनी किताबें हैं और मजहबी किताबें कहाँ हैं, ये मैं सब जानती हूँ। और मेरा खास सबूत तो ये है कि खाली वक्त में अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का हिसाब लिखाती थी। मेरा रस्मुल खत, हाथ की लिखावट ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। वैसी का वैसा ही मैं आज लेकर बता सकती हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ा सबूत है जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से भरोसा कर लेगा। हाँ, एक और सबूत है मेरे पास। मैंने जीशान, आबिदा, सोफो निस्बा और इस्मत जहाँ की सच्ची कहानी नाम बदल के जीशान को सुनाई थी और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। मैं वो भी सुना सकती हूँ। बस अब हमारी कामयाबी यकीनी है। इतनी सच्चाई और सबूत देखकर जीशान को भी होश आ जाएगा और वो सोफो निस्बा की असलियत जानते ही उसे हमारे हवाले कर देगा और हम उसे सजा देंगे। हम उसे सजा देंगे।
ٹھہرو. میرا وہم سچ نکلا. تو بدرو چڑیل دائن ہے. اب پتہ چلا اکرم تجھے پہچان گیا تھا. جو مجھے پہچان جاتا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑتی, مار ڈالتی ہوں اسے. اسی لیے میں نے اکرم کو بھی مار ڈالا تھا, اس کا خون پی لیا تھا میں نے. اب میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نشان! کیا ہو گیا؟ امی جان یہ کیا ہوا؟ امی جان! ذیشان اٹھو. ذیشان دیکھو گھر میں کچھ ہو گیا ہے, سب لوگ رو رہے ہیں. ہاں گھر میں کچھ ہو گیا ہے. اٹھو دیکھو. کیا پتا جلدی سے حکیم صاحب کو بلا لاؤ. امی جان کیا ہوا آپ کو؟ امی جان کو کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہوا امی جان؟ امی جان آخر میری سوتن نے میری ساس کی ڈانٹ لے ہی لی. کس نے سوتن اس بات کس نے؟ بتاؤ مجھے کس نے مارا میری امی جان کو؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. بتاؤ. عابدہ نے. عابدہ عامل کی بیٹی عابدہ؟ ہاں عامل کامل کی بیٹی عابدہ نے. لیکن وہ کیوں ایسا کرے گی؟ حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے ایسا کیا. وہ میرا نام بدنام کرنے آئی تھی. وہ امی جان سے کہہ رہی تھی کہ صوف و نسبہ کو طلاق دلوا دو اور میری شادی ذیشان سے کروا دو. بس میں نے تو اتنا ہی سنا اور اپنی خواب گاہ میں چلی گئی. میرا اندازہ ہے کہ جب امی جان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہوگا تو اس نے غصے میں آ کر امی جان کا خون کر دیا. مجھے تو پورا یقین ہے کہ اکرم بھائی کا خون بھی اسی عابدہ نے کیا ہوگا. آج عابدہ کے ساتھ ایک لڑکی عصمت جہاں بھی یہاں پر آئی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسا جادو چلاؤں گی اور یہ ثابت کر دوں گی کہ میں شوق اور نسبہ کی ہم شکل بن کر اسی گھر میں رہتی تھی. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ امی جان نے عمران بھائی جان کو عابدہ آپا کو بلانے کے لیے بھیجا تھا, لیکن آج تو عابدہ آپا آئی نہیں. آئی تھی عابدہ یہاں پر آئی تھی جب آپ سب لوگ
اپنی خوابگاہ میں جا کر سو گئے تھے. ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، اس خون کی ذمہ دار میں ہوں اس خون کی ذمہ دار. یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. نہ میں ذیشان سے شادی کرتی اور نہ وہ عابدہ اس خاندان کی دشمن بنتی. میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں، میں ڈھائی ہوں. اپنی امی جان کو میں نے مار ڈالا. لوگوں سے کہو کہ مجھے سزا دے. چوراہے پر کھڑے ہو کر مجھے پتھر مارے. میری ساس تو میری ماں کی طرح تھی. اس کی جگہ میں کیوں نہیں مر گئی؟ صبر کرو حضور بہو بیگم. اگر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گی نہیں تو عمران اور اس معصومہ بیٹی کا کیا ہوگا؟ انہیں کون تسلی دے گا؟ امی جان، شاباش سوفونزبا، شاباش. تو نے تو مکار عورتوں کے نام پر 4 چاند لگا دیے ہیں. خود ہی ساس کو مار ڈالا اور خود ہی اس کی موت کا ماتم منا رہی ہے. شاباش. عابدہ، اب اس خون کا الزام عابدہ کے سر آ جائے گا. تو نے یہ جھوٹ بڑی سمجھداری سے بولا ہے. عابدہ جب ذیشان کے گھر اس کی ماں کی موت کا پرسہ دینے جائے گی تو ذیشان یہ کہے گا، یہ تعویذ کنڈے کرنے والے لوگ عامل اور اس کی بیٹی عابدہ نے ہی اس کی ماں کو مار ڈالا ہے. ذیشان عابدہ کو ہی قاتل سمجھے گا. میں قاتل کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں اور میرے ابا جان تو ضرورت مند پریشان حال لوگوں کی مدد اور خدمت اللہ کے کلام سے کرتے ہیں. اور ہم اپنی اس خدمت کے لیے کوئی قیمت نہیں لیتے اور نہ ہی اس خدمت کے لیے کوئی قیمت لینی چاہیے. بازاروں میں دکان کھول کر بیٹھنے والے گنہگار، تعویذ اور گنڈے بیچنے والے عامل نہیں ہیں ہم. تم نے یہ الزام لگا کر ہم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں ہوں اس کا زندہ ثبوت. اس گھر کی بہو بیگم سوفونزبا، تم اس لڑکی کے ساتھ کل رات یہاں پر آئی تھی. کل رات کو ہم یہاں آئے تھے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم تو آج آنے والے تھے. آج امی جان کی موت کا پرسہ دینے کے لیے؟ عابدہ، کیونکہ تمہیں تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ تم کل رات ہی یہاں پر آ کر امی جان پر حملہ کر کے انہیں مار دو گی اور پھر دوسرے دن اظہار تعزیت کے لیے یہاں پہنچ جاؤ گی اور کسی کو تم پر کوئی شک بھی نہیں ہوگا. چالاک عابدہ، تیری یہ چال بیکار ہو گئی ہے. میں نے تجھے پہچان لیا ہے کہ تو کتنی مکار اور پتھر دل عورت ہے. کیونکہ کل رات میں نے تمہاری اور امی جان کی ساری باتیں سن لی تھی. اللہ رحم کرے، یہ بالکل جھوٹ بڑی ہے ذیشان. ابا جان، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں کل رات یہاں نہیں آئی تھی. لیکن ذیشان کی امی جان نے تمہیں کل بلایا تھا. ہاں بلایا تھا. عمران ہمارے ہاں آیا تھا. لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے عابدہ آپا نے کل رات نہیں بلکہ آج یہاں آنے کے لیے کہا تھا. اسی لیے کہا تھا کہ اس پر کسی کو شک بھی نہ ہو اور یہ رات کو ہی آ کر فون کر کے چلی جائے. یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے سب کچھ. میں اپنی محترم بزرگ ہستی امی جان کا قتل کیسے کر سکتی ہوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہاری طلاق کی بات کو نہیں مانا تھا. عابدہ یہاں آئی نہیں تو پھر طلاق کی بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے بھی کل رات عابدہ آپا کو یہاں نہیں دیکھا. لیکن میں نے دیکھا تھا جب آپ سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے. ابا جان، ذیشان، آپ سب لوگ میری بات پر یقین کیجیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں. سوفونزبا جھوٹ نہیں بول رہی ہے. بھلا وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ ارے وہ تو میری امی جان سے اتنا پیار کرتی تھی کہ ایک شہزادی ہوتے ہوئے بھی میری امی جان کے پیر دباتی تھی، باورچی خانے میں کھانا پکاتی تھی، وضو کے لیے پانی رکھتی تھی، رات بھر وظیفے پڑے ہمارے خاندان کی بھلائی کے لیے. وہ سوفونزبا یہ نہیں، یہ تھی
تھی. یہ ہے وہ صوفہ مصباح. دیکھا آپا جان, دیکھا ذیشان, مکاری کی حد ہو گئی, بے شرمی کی انتہا ہو گئی. یہ تو خدمت میں نے کی, اور نام عابدہ اس اجنبی لڑکی کا لے رہی ہے جسے دوسری بار میں نے دیکھا ہے. کل رات میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا. کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے اس لڑکی کو یہاں دیکھا تھا؟ جواب دیجیے, بولیے, پہچانیے, شاید دیکھا ہو. جواب دیجیے کہ آپ سب لوگوں میں سے پہلے کبھی کسی نے اس لڑکی کو یہاں پر دیکھا ہے؟ صوفہ مصباح سچ کہتی ہے, میں نے اس لڑکی کو بالکل نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا, آج پہلی بار دیکھا ہے. آپ لوگ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے. میں عصمت جہاں ہوں. آپ لوگوں نے کبھی مجھے پہلے اس شکل میں نہیں دیکھا تھا, کیونکہ اس سے پہلے جادوگرنی نے میری شکل صوفہ مصباح کی شکل سے بدل دی تھی, اور میں ہم شکل صوفہ مصباح بن گئی تھی. ہم شکل صوفہ مصباح شکلیں بدل دی تھی. عصمت جہاں سے صوفہ مصباح بنا دیا؟ ہو سکتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟ بہت سے ثبوت ہیں. پہلا ثبوت, کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں تھی, اس لیے ہمیشہ وظیفے کا بہانہ بنا کر میں آپ کے بستر سے دور رہتی. دوسرا ثبوت, آپ سب لوگ میری خدمت, میرے بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش تھے. تیسرا ثبوت, میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کے خاندان کی دولت تہہ خانے کی دیوار میں چھپی ہے. یہ سب اس لڑکی نے. تم چپ رہو, اسے بولنے دو. ثبوت ہے وہ کاغذات جس میں امی جان مجھ سے ہی گھر کے خرچ کا سارا حساب لکھاتی تھی. میں آپ کو اپنی لکھائی ابھی دکھا سکتی ہوں. یہ دیکھیے میرے ہاتھ کی لکھاوٹ. میں آج بھی اسی رسم الخط میں لکھ سکتی ہوں. یہ سب اس لڑکی نے اس عابدہ کے جادو سے سیکھا ہے. ہم ناپاک جادو اور کالا علم نہیں کرتے, ہم اللہ کے پاک کلام کا عمل کرتے ہیں. اور جادو تو تم جیسی بدروحوں کو پالنے والی جادوگرنی مری خاں کرتی ہے. اے اجنبی لڑکی عصمت جہاں, تمہاری کچھ باتیں بہت سچی ہیں. تم اور کوئی ایسا ثبوت پیش کر سکتی ہو جس سے ذیشان کو یہ یقین ہو جائے کہ صوفہ مصباح کی شکل میں عصمت جہاں ہی تھی؟ ہاں, بالکل بتا سکتی ہوں. اور وہ ثبوت ہے وہ کہانی, وہ حقیقی کہانی جو میں نے ذیشان کو سنائی تھی, اور ذیشان نے خود اس کہانی کا انجام تجویز کیا تھا. ہاں, یاد آیا. یہ بات بالکل سچ ہے. وہ کہانی صرف مجھے اور صوفہ مصباح کو معلوم تھی, جو ان دنوں میرے پاس تھی. اگر وہ صوفہ مصباح عصمت جہاں تھی تو یہ صوفہ مصباح کون ہے؟ یہ بدو دائی ہے, تمہارے خاندان کو ختم کرنے اور تمہارا خون پینے آئی ہے. نہیں ذیشان نہیں, یہ حسد اور جلن کی وجہ سے ایسا بول رہی ہے. صرف اس کی شادی تم سے نہیں ہوئی. ابھی سب کے سامنے میں اپنے علم سے بتا دیتی ہوں کہ یہی بدو ڈائی ہے. ذیشان, تمہاری بیوی اور تمہاری بہو بیگم جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے. یہ شکلوں کا بدلنا, ناموں کا بدلنا
یہ سب میں نے عابدہ کے کہنے سے کیا تھا، اور ان تمام باتوں کا مطلب صرف یہ ہے کہ صوف و نسبہ تمہارے دل سے نکل جائے، تم اسے طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دو، اور اس عابدہ سے شادی کر کے اسے اس خاندان، اس گھر کی بہو بیگم بنا لو۔ یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیطانی سفلی کالے علم کی غلام ہے، اور میں روحانی، رحمانی اور جلالی علم کی خادمہ ہوں۔ شیطان اس کا سرپرست ہے، اور یہ صوف و نسبہ کی سرپرست ہے۔ یہ اپنا جرم، گناہ، دھوکہ اور مکاری چھپانے کے لیے تم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ کون ہے تو؟ میں لاچار انسانوں کی مدد کرنے والی ساحرہ مشتری ہوں۔ یہ مشتری نہیں، مریخہ ہے، انسانوں کو لاچار کرنے والی۔ تجھے لاچاری سے بچانے آئی ہوں زشا۔ یہ آگ میں نے نہیں، کس نے لگائی تھی؟ کس نے؟ بس بس، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ عابدہ، عامل، عصمت جہاں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار، اگر میری بیوی صوف و نسبہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا۔ فریبی، دغاباز، شیطان، جادوگر، ذیشان، تمیز سے پوچھا